درود پاک پڑھنے کے ساتھ آواز کوشش کریں کوئی زبان خاموش نہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون
ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء وكل أتوه صنع الله الذي أتقن كل شيء من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون
هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله وقل الحمد لله وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توی قصہ مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، بس وہی میری زندگانی ہے۔ نعت محبوب داور سند ہو گئی، فرد اسیاں میری مسترد ہو گئی، مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی۔ ہر دل کا اجالا کون محمد، ہر دل کا اجالا کون محمد، ہر آنکھ کا تارا کون حسین، ہر دل کا اجالا کون محمد، ہر آنکھ کا تارا کون حسین، تمہید تجلی کون محمد، انجام نظارہ کون حسین، مختار شفاعت کون محمد، بخشش کا سہارا کون حسین، مختار شفاعت کون محمد، بخشش کا سہارا کون حسین، خالق کا دلارا کون محمد، مخلوق کا پیارا کون حسین، اور امت کی شکستہ کشتی کو طوفان کی زد سے بچ بچ کر، امت کی شکستہ کشتی کو
طوفان کی زد سے بچ بچ کر لاتا ہے کنارے کون محمد دیتا ہے سہارا کون حسین لاتا ہے کنارے کون محمد دیتا ہے سہارا کون حسین اور میدان ہزاروں فتح کیے کیا کچھ نہ کیا امت کے لیے میدان ہزاروں فتح کیے کیا کچھ نہ کیا امت کے لیے غم سہ کے نہ بھٹکا کون محمد سر دے کا نہ ہارا کون حسین غم سہ کے نہ بھٹکا کون محمد سر دے کے نہ ہارا کون حسین اور تقدیر بھی ان کے قبضے میں تدبیر بھی ان کے قابو میں تقدیر بھی ان کے قبضے میں تدبیر بھی ان کے قابو میں برسا گیا رحمت کون محمد بے آب سے ہارا کون حسین تمہید تجلی کون محمد بے پایا شکر ہے جس نے ہمیں اپنی بندگی اور اپنے محبوب کی غلامی سے سرفراز فرمایا یہ بھی میرے رب کا خاص لطف و کرم ہے کہ جس نے اپنے محبوب کے نالین کے تصدق ہمیں اپنے اور اپنے محبوب کے ذکر کے لیے منتخب فرمایا آج حضور قبلہ سید العارفین پیر طریقت آفتاب معرفت حضور قبلہ پیر سید فضل حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سالانہ عرس مبارک کے موقع پر مجھ ناچیز کی بھی حاضری ہو رہی ہے سادات کرام حضور قبلہ پیر سید محمود الحسن شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے شرف ملاقات آپ کی شرف زیارت مجھے رہا چند محافل میں اور قدیر پنڈا صاحب نے بڑی محبت سے اس آستانے کا ذکر کیا اور بھی مرید کو تو چاہیے اپنے مرشد جیسا کسی کو نہ سمجھے یہ تو طے ہے مرید کو تو چاہیے کہ اپنے مرشد جیسا کسی کو نہ سمجھے لیکن جو مرید نہ ہو عقیدت مند ہو وہ بھی اگر محبت سے ذکر کرے تعریف کرے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی بات ہے میری خوش بختی ہے خوش نصیبی ہے سادات کرام نے مجھے طلب فرمایا اور آج مجھے حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے سادات کرام کے در پر اور بزرگوں کے عرس پر آنے کا مقصد ہرگز کچھ سنانا نہیں ہوتا بس اس صاحب عرس کی خیر لینے کے لیے ان کی دعائیں لینے کے لیے اور عرس کی برکات لینے کے لیے آپ بھی آئے ہیں اور میں بھی آیا ہوں بس ایک بات میں کر لوں پھر اس کے بعد جو آپ حکم فرمائیں گے مجھے علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ جی زیادہ اہل بیت کا ہی ذکر کرنا ہے میں نے کہا جی ہم نے تو پہلے ہی کشتیاں جلا دی ہیں ہم نے تو پہلے ہی کشتیاں جلائی ہیں ہاں الحمدللہ ہم سنی ہیں اور شکر الحمدللہ لیکن یہ وقت ہے ناسبیت جتنے زوروں سے پر پھیلا رہی ہے شکنجے گاڑ رہی ہے اب سنیوں کو چاہیے کہ دم علی علی کرے اور اہل بیت کا ذکر کرے دم علی علی کرے انشاءاللہ
جو سادات کا حکم ہوگا، میں نے پہلے عرض کیا کہ میں کو فنکاری کو سنانے سادات کو نہیں آیا، جو ان کا حکم ہوگا میں انشاءاللہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، اور میں سناخواں کو دعوت دوں گا۔ تلاوت صاحب، میں مدرسرائی کی سعادت حاصل کرنے کے لیے دلاور صاحب تشریف لائیں اور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اس کے بعد جس طرح حکم ہوگا سادات کا انشاءاللہ اس طرح سے محفل آگے بڑھے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی خاص کا عالیہ حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت کے ساتھ آقا کریم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اٹھی نظر تو ان کے کرم پہ ٹھہر گئی، دل کیا سور گیا، میری قسمت سور گئی۔ ہجرے میں سر گئی، ارے تڑپے جو ہم یہاں تو مدینہ پاک پڑ گئی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بٹتا ہے کائنات میں صدقہ بطول کا، بٹتا صدقہ بطول کا، سلطان دو جہان ہے، بابا بطول کا، سلطان دو جہان
سلطان دو جہان ہے بابا بطول کا رہتی ہے موجے لگی ہوئی رہتی ہے موجے لگی ہوئی مجھ پر کرم ہوا ہے یہ کیسا بطول کا مجھ پر کرم ہوا ہے یہ کیسا بطول کا سلطان دو جہان ہے بابا بطول کا سچ ہے کہ میری ماں بھی ان کی قریب ہے سچ ہے کہ میری ماں بھی ان کی کنیز ہے میرا تو باپ دادی منگتا بطول کا میرا تو باپ دادی منگتا بطول کا میرا تو باپ دادی منگتا بطول کا شامی بتا دے شام میں حیران تھے قرآن پڑھ رہا ہے بیٹا بطول کا شامی بتا دے شام میں حیران تھے کھڑے قرآن پڑھ رہا ہے یہ بیٹا بطول کا سلطان دو جہان ہے بابا بطول کا دلاور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مدہ سرائی کی سعادت حاصل کر رہے تھے جیسے حکم شناخواں پیش کر دوں جیسے آپ فرمائیں گے جس جگہ آپ فرمائیں میں پڑھ لوں گا جیسے آپ کا حکم ہوگا
ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں انشاءاللہ سیدہ پاک کی بارگاہ میں منقبت کے چند اشعار سے اپنی حاضری کا آغاز کرتا ہوں۔ سنا ہے بزرگوں سے کہ جو حضور کی بارگاہ میں عرضی پیش کی جائے وہ پہلے سیدہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہو تو وہ رد نہیں ہوتی ہے، اور یہ حسنی حسینی خانوادہ ہے، یہ سادات حسنی حسینی سادات ہیں، تو خاص طور پر یہ منقبت سید کائنات کے چند اشعار میں پیش کروں گا۔ احباب دور و نزدیک سے اس عرس پاک میں شرکت کے لیے تشریف لائے ہوئے ہیں۔ ایک کلام میں ابھی اچھا ماشاءاللہ کچھ ہی دیر میں اس محفل میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک جلوہ گر ہوں گے، اور انشاءاللہ اس کے سائے میں ہی آقا علیہ السلام کے ذکر کی محفل پاک منعقد ہوتی رہے گی۔ تھوڑا سا ایکو ذرا چیک کر لیجیے گا، زیادہ ہے تاکہ سمجھ میں آئے بات جو بھی کہی جائے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی سیدہ پاک کی منقبت کے چند اشعار مل کر ذرا محبت کے ساتھ سب یہ ٹھیک ہے مائک۔ سیدہ پاک کی منقبت کے چند اشعار سے آغاز اپنی حاضری کا مل کر محبت کے ساتھ پڑھی۔ میری دعا سردار کی ہیں، زوجہ محترمہ حیدر کرار کی ہیں، اور ماں شبر و شبیر دل افطار کی ہیں، سب جسے زینت ایوان علی کہتے ہیں، ہم اسے باغ رسالت کی کلی کہتے ہیں۔ ذات سے پائی ہے فاطمہ، خالق نے دوسری نہ بنائی ہے فاطمہ، اور یہ بات پوچھنی ہو تو آقا سے پوچھئے، کتنی عبادتوں کی کمائی ہے فاطمہ، اور 70,000 حوروں کا جرمٹ ہے ارد گرد، محشر میں یوں خدا نے بلائی ہے فاطمہ۔ پائی ہے فاطمہ، خالق نے دوسری نہ بنائی ہے فاطمہ، اور یہ بات پوچھنی ہو تو آقا سے
والا مجمع ہے، اس لیے شاعر کا نام بھی دھیان میں آ گیا۔ استاد قمر جلالی کہتے ہیں کہ نگاہ قلب میں عالی مقام ہو جائے، شریک آل رسول انعام ہو جائے، اور قمر خدا نے وہ رتبہ دیا ہے زہرا کو، قمر خدا نے وہ رتبہ دیا ہے زہرا کو، جسے یہ دودھ پلا دے امام ہو جائے۔ نگاہ قلب میں عالی مقام ہو جائے، شریک آل رسول انعام ہو جائے، اور قمر خدا نے وہ رتبہ دیا ہے زہرا کو، جسے یہ دودھ پلا دے امام ہو جائے۔ کبھی تبدیل ان کے لطف کا عالم نہیں ہوتا، چراغ ان کی سخاوت کا کبھی مدھم نہیں ہوتا، اور خدا نے اہل بیت پاک کو یہ فیض بخشا ہے، خزانے روز بڑھتے ہیں، خزانہ کم نہیں ہوتا۔ نبی کی دختر جناب زہرا، صفا کا خوگر جناب زہرا، حیا کا عنبر جناب زہرا، وفا کا زیور جناب زہرا، جو کھا کے زندہ ہے کل زمانہ، ہے تیرا لنگر جناب زہرا، اور جو پوچھا جنت کی کون ملکہ تو بولے سرور جناب زہرا۔ درے زہرا سے اجالے کی رسد ملتی ہے، شب گزیدوں اندھیرے میں مدد ملتی ہے، اور نام زہرا سے جو چہرے پہ خوشی آ جائے، اس سے شجرے کی صداقت کی سند ملتی ہے۔ صدیق صداقت جلوگر ہیں، میں اشارہ صرف دے رہا ہوں، ورنہ آپ کو سب پتہ ہے، آپ سمجھ جائیں گے، اور سبحان اللہ جو سمجھ جائے وہ سبحان اللہ کی صدا ہاتھوں کو اٹھا کر لگائے۔ واقعہ کوئی زیادہ پرانا نہیں ہے، ابھی تو 1.5 سال 2 سال ہوئے ہیں، اور اس بات نے اور اس واقعے نے ایسی تقسیم کر دی ہے کہ آبادی دنیا کی تقسیم نہیں مشکل۔ کچھ لوگ یزیدی ہیں، کچھ لوگ حسینی ہیں، حسینی ایک طرف کر دیے، یزیدی ایک طرف کر دیے۔ صدیق کو غاصب نہیں کہتے کبھی ہم لوگ، صدیق کو غاصب نہیں کہتے کبھی ہم لوگ، اور سیدہ زہرا کو خطا پر نہیں کہتے۔ جنہیں بھی بغض ہے تطہیر کے گھرانے سے،
وہ پاک جتنے بھی ہیں پھر بھی پلید رہتے ہیں، اور جب آیا ماہ محرم یہ کھل گیا سب پر، ہمارے ملک میں کتنے یزید رہتے ہیں۔ سلسبیل زہرا، کہیں ہے معصومیت کا ساحل، کہیں شرافت کی جھیل زہرا، جہاں موجود میں بنی ہے وجود حق کی دلیل زہرا، زمانے بھر کی عدالتوں میں نصاب کی پہلی وکیل زہرا، حضور زہرا بشر سے ہٹ کر ملائکہ کے سلام بھی ہیں، سائے میں پلنے والے حسین جیسے امام بھی ہیں۔ جو مانگو مجھے صدقائے تو، جو کھا کے زندہ ہے کل زمانہ، ہے تیرا لنگر جناب زہرا، سہارا ہے تیرا لنگر جناب سہارا۔ انہی اشعار کے سائے میں شہر لاہور سے تشریف لائے ہوئے وہ نوجوان ثنا خان، بڑی زندگی سے پڑھنے والا ثنا خان، بہت کم عرصے میں لاکھوں کروڑوں دلوں کی دھڑکن بنا۔ محبتوں سے سماعت کیجیے محمد عمر مختار صدیقی تشریف لائیں اور نذرانِ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اس میں کھا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ آج عرس مبارک ہے حضور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت سید العارفین شہنشاہ فضل پیر سید فضل حسین شاہ بخاری قادری الحسنی والحسینی بڑے شاہی سرکار کا عرس مبارک ہے، اور میری خوش قسمتی ہے کہ آج سادات کرام تشریف فرما ہے اور میری حاضری ہو رہی ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ سادات کرام کا سایہ ہمارے سروں پر قادر قائم دائم فرمائے، اور قبلہ حضور پیر سید پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید محمود الحسن شاہ صاحب بخاری قادری الحسنی والحسینی اللہ کریم ان کے درجات میں بلندی فرمائے۔ ہمارے محترم پڈا صاحب قدیر پڈا صاحب اور ہمارے عالم اسلام کے عظیم نقیب محفل محترم جناب قبلہ تسلیم احمد صاحبی صاحب بہت خوبصورت حاضری فرما رہے ہیں۔ اللہ کریم نے بھی شاد و آباد رکھے۔ ایک بار اس یقین سے درود پاک پڑھنا ہے کہ ہم یہاں سے پڑھ رہے ہیں اور حضور یہاں سے ہی سن رہے ہیں، سب آواز بلند پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اول سے آخری بندے تک ہر بندہ پڑھے صلی اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔
سے آجے کمال دیتا ہے، اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے۔ میرا خدا جسے آجے کمال دیتا ہے، اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے، اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے۔ پرکھنا ہو پرکھنا ہو کسی کو تو یا حسین پرکھنا ہو کسی کو تو بس حسین کہو۔ یہ نام پرکھنا ہو کسی کو تو یا حسین کہو، پرکھنا ہو کسی کو تو بس حسین کہو۔ یہ نام ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے، یہ نام ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے۔ یہ نام ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے۔ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا۔ ایک بار آپ پڑھیں ذرا، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، نبیوں کا
اسغر کا کربلا میں وہ منظر تو سوچ، تو بھول جائے گا روزہ دار ہوں میں، تو بھول جائے گا روزہ دار ہوں میں۔ سادات کرام کے آستانے پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، مینوں ڈر نہیں سوالاں دا، مینوں ڈر نہیں سوالاں دا، میں تیرا کر ہاں سہارا دیا حسینیت، پھر کہنا پڑے گا میں تیرا کر ہاں سہارا دیا، سہارا دیا بے دمیگی تو پانچ ہے مقصود کا لیلا، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، پیچھے مولا علی ہو، نعرہ حیدری، کملی والا پیچھے مولا علی ہو، پیچھے مولا علی ہو، کملی والا گلشن بھی کلی ہو، کملی والا
حسین دیے ساری گل مولا حسن دیے ساری گل مولا علی دیے ساری گل سرکار دیے ساری گل میرے پیر دیے. میں چند اشعار پیش کر کے حضرت سیدہ کائنات کی بارگاہ میں حاضری مکمل کر رہا ہوں. جی میں انشاءاللہ حاضری پیش کر رہا ہوں. سیدہ کائنات کی بارگاہ میں حاضری پیش کر رہا ہوں. منگتوں کو جو ملا ہے سہارا تیری گلی میں منگتوں کو جو ملا ہے سہارا تیری گلی میں منگتوں پرچم بچا لیا ہے بازو کٹا کے پھر بھی پرچم بچا لیا ہے. عباس کی وفا ہے سہارا تیری گلی مقتا کتنا بڑا شعر پڑھا میری حاضری کا سب سے بڑا شعر اے کاش اے کاش کوئی ان سے میرا آخری شعر ہے حاضری مکمل ہے. اے کاش کوئی ان سے یہ جا کے نصرت کتا مر گیا ہے کتا مر گیا ہے سہارا تیری گلی میں کتا مر گیا ہے سہارا تیری گلی میں عمر علی علی کر رہا تھا.
माशाअल्लाह बड़ा जिंदा जी 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 माशाअल्लाह हुजूर क़िबला पीर सैयद रुखसारुल हसन शाह साहब जी हुजूर क़िबला पीर सैयद रुखसारुल हसन शाह साहब सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया माशाअल्लाह इस वक्त दुबई से हमें देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं और हम भी उनकी ज़ियारत कर रहे हैं माशाअल्लाह। हुजूर कैसी तबीयत है आपकी? आपको आवाज़ आ रही है? माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और मजबूरी की बिना पर यकीनन कोविड की वजह से फ्लाइट्स का सिलसिला और निकलना और ट्रैवल करना आसान नहीं रहा। 2 साल से हम भी पाकिस्तान से बाहर कदम नहीं रखा है, हमने भी यहीं पर अल्हम्दुलिल्लाह महफिल में शिरकत है। तो समझता हूँ मैं कि यकीनन कि इस तरह ट्रैवल करना मुमकिन नहीं है, मुश्किलात हैं काफ़ी। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शानी क़िबला महफिल में शरीक हैं। अब वो किसी ने कहा था ना कि मेराज मोहम्मद ने किया राज जो अफशां, वो राज खलाओं से हवा पूछ रही है, फैलाए हुए गोशे दामान तजस्सुस साइंस मोहम्मद का पता पूछ रही है। साइंस ने अब इतनी तरक्की कर ली कि शाही क़िबला हज़ारों मील के फासले पर वहाँ जलवागर हैं और इस महफिल में हम सब बैठे, बच्चा बच्चा उनकी ज़ियारत कर रहा है और वो भी महफिल में शामिल हैं और महफिल को देख रहे हैं। अगला सना खां मैं पेश करता हूँ। अच्छा कर लीजिए जी। मैं क़िबला शाही सरकार सैयद रुखसारुल हसन शाह साहब से मुखातिब हूँ, आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि यकीनन मुरीदीन, मुतक़िदीन, मुतअल्लिकीन आपकी आमद का मुंतज़िर थे। आप तशरीफ़ नहीं ला सके, माशाअल्लाह आपकी ज़ियारत कर रहे हैं। तो अगर आपके चंद जुमले भी वो सुन लेंगे तो तबीयतें और राज़ी हो जाएंगी, खुश हो जाएंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं जितने हमारे मुअज़्ज़ज़ लोग तशरीफ़ लाए हैं उर्स मुबारक पे, और सबसे पहले मेरे बड़े भाईजान तशरीफ़ फरमा हैं, उनकी खिदमत में सलाम अर्ज़, सबको सलाम अर्ज़ मेरी तरफ से, और जितने नात ख़ान हज़रात तशरीफ़ लाए हैं इनको मेरा बहुत बहुत सलाम अर्ज़, और आपका बहुत मशकूर हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। मेरी सिर्फ मजबूरी, जैसे आपने साबरी साहब ने फरमाया कि ट्रैवल कोविड की वजह से कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, जिसकी वजह से मैं नहीं आया, चूँकि मैं भी पाकिस्तान से आया हूँ एक चंद हफ्ते पहले, तो हाज़िरी नहीं दे सका लेकिन मैं आपकी महफिल में आपके साथ हूँ, शरीक हूँ, और मुझे बहुत लुत्फ़ आ रहा है और मैं मिस कर रहा हूँ कि काश मैं भी आपके साथ उधर बैठा होता। और अल्लाह ताला हमारी इस महफिल को कबूल और मंजूर फरमाए। मैं एक पीर सैयद आला हज़रत पीर सैयद फजल हुसैन शाह साहब सैयदुल आरिफीन रहमतुल्लाह अलैह की एक शान आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि ये 38 साल और तकरीबन 37-38 साल पहले का वाक़या है, जिसमें शायद बहुत सारे बच्चे थे उस वक्त, और इस वक्त हमारे गांव के कुछ मुअज़्ज़ज़ लोग
جو کہ اسٹیج میں ہیں وہ اس چیز کے گواہ ہیں کہ جو سید العارفین سرکار کی شان دنیا نے دیکھی. میں ایک واقعہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو زمین ہے جہاں پہ آپ تشریف فرما ہیں یہ بہت ہی اس کا لیول بہت نیچے تھا، سب کو پتہ ہے. یہاں پہ کبھی کوئی فصل نہیں ہوتی تھی بلکہ پانی کھڑا رہتا تھا. تو سرکار نے اپنی زندگی میں، ہمارے گھر میں ایک بابا جی ہوتے تھے، ان کو حکم دیا کہ تم اس زمین میں جا کے پھول لگاؤ، اور 3-4 لوگوں کو گواہ بنایا کہ آپ نے، میں قیامت کے دن آپ کا گلا پکڑوں گا اگر آپ نے مجھے میری قبر مبارک یہاں پہ اس زمین میں نہ بنائی، کیونکہ یہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا پہلے. تو سرکار کی وصیت کے مطابق سرکار کی قبر مبارک جب یہاں پہ بنی تو ایک بڑا لمبا سلسلہ ہے کہ وہاں پہ لوگوں نے کیا کیا کرامات دیکھی، کل کے اوپر کیا کرامات دیکھی، 40ویں پہ کیا کیا کرامات دیکھی، اور کیا جنات دیکھے جو اچانک زمین سے نکل کے حاضری دینے کے لیے آتے تھے. وہ کہتے تھے کہ کوئی کہتا میں ملتان سے آیا ہوں. اس بند کے اوپر چھوٹے چھوٹے وہ بونے لائٹیں چلا کے عجیب قسم کے پرندے جو آ کے قبر مبارک کا طواف کرتے تھے. تو تقریباً 9 مہینے یا کچھ عرصہ گزرا اور یہ زمین اتنی وہ نیچے تھی کہ اس میں اگر آپ 1 فٹ آپ کو نیچے سے ڈگ کرتے تھے تو نیچے سے پانی نکل آتا تھا. تو آپ نے سیالکوٹ میں ہمارے ایک آپ کے مرید تھے، ان کی بچی کو خواب میں ملے تو آپ نے فرمایا کہ میرے گھر جاؤ اور ان کو بولو کہ تم لوگوں نے مجھے بہت نیچے دفنایا ہے، میری قبر مبارک کو کھولو اور میری قبر مبارک کو اونچا کرو. اب انہوں نے کہا سرکار ہم ہیڈ مرالہ پہ بڑی سیکیورٹی ہے. آپ نے فرمایا ہم تمہارے ساتھ ہیں چلو. تو وہ موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے بیچارے رات کو چلے. جب گھر آئے تو پیر مختار صاحب سے انہوں نے عرض کیا کہ سرکار یہ حکم ہے، آپ جس طرح بہتر سمجھتے ہیں آپ کو پتہ ہے. تو والدہ صاحبہ سے گزارش کی گئی کہ سرکار کیا حکم ہے. پہلے تو آپ نے منع فرمایا کہ بزرگوں کے راز نہیں کھولتے تو آپ نہ کریں. انہوں نے فرمایا جی سرکار کا حکم ہے تو اگر آپ اجازت فرما دیں تو آج ہم قبر مبارک سرکار کی کھولیں. رات کے 12-1 بجے، میں اس وقت 17-18 سال کا تھا، اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ جو ہی قبر مبارک کھولی تو تابوت مبارک ایسے جیسے خود اوپر آیا اور تو تابوت مبارک سے اس طرح خوشبوئیں آ رہی تھی کہ دور دور تک خوشبوئیں جا رہی تھی اور تابوت مبارک کو مٹی نے ٹچ نہیں کیا. تو بات یہاں تک نہیں رکی، جب رات ہو گئی، جب تابوت مبارک اوپر کیا تو قبلہ حاجی صاحب انہوں نے ایک ضد کی کہ میں نے سرکار کا چہرہ دوبارہ دیکھوں. تو پھر امی جی سرکار کے پاس تشریف لے گئے کہ سرکار اب یہ ہم عرض کر رہے ہیں، آپ اجازت فرمائیں. تو آپ نے فرمایا پہلے اسی طرح پھر کہ نہیں بزرگوں کے راز نہیں کھولتے. تو انہوں نے کہا امی جی اگر آپ حکم اجازت عطا فرما دیں تو میں نے چہرہ دیکھنا ہے سرکار. رات کے 1-1:30-2 بجے تابوت مبارک کھولا گیا. تو جس طریقے سے سرکار کو 9 مہینے پہلے اس مٹی میں جس میں 1 فٹ آپ نیچے جاتے تھے تو پانی نکل آتا تھا، اور اس میں آپ سمجھیں کہ مٹی اگر آپ نارمل ایک لکڑی رکھتے ہیں تو اس کا کیا حشر ہوگا. لیکن تابوت مبارک ٹچ نہیں کیا، مٹی تک سانسیں لگی. جب تابوت مبارک کھولا گیا تو سرکار کی زیارت کی، کفن مبارک پیچھے گیا، چہرہ چمکتا لاٹیں اس طرح، اسی طرح گلاب کی پتیاں اس طرح فریش تھی کہ جیسے ابھی گلاب کی پتیاں ڈالی گئی. اور خوشبوئیں، اتنی خوشبوئیں کہ جگہ جگہ پہ خوشبوئیں اور دور دور تک. پھر یہاں پہ بھی بات نہیں رکی. اب یہ کہا گیا کہ جی لوگ یہ نہ کہیں کہ جی رات کو سرکار کا قبر مبارک کھولی گئی. لوگوں کے دلوں میں آ جاتے ہیں، وسوسے آتے ہیں
کہ خدا نخواستہ کیا تھا کہ راتوں رات قبر مبارک بند کر دی گئی، تو یہ فیصلہ ہوا کہ سارے علاقے میں اعلان کیا جائے کہ سرکار کی قبر مبارک اور کفن مبارک دوبارہ کھلے، آؤ آ کے زیارت کرو۔ سبحان اللہ، زندہ زندہ۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ایک سرکار کی ایک شان جو کہ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا تھا، تو میرے ذہن میں آیا چونکہ میں اس چیز کا گواہ تھا، وٹنس تھا اس وقت۔ پھر دور دور تک لوگ آئے، ساری مسجدوں میں اعلان ہوئے، اور بڑی بڑی دور تک اس طرح لگا کہ جیسے سرکار کا مثال آج ہوا ہے۔ پھر دوبارہ پھر دوسرے دن اگلے دن عصر کے بعد دوبارہ جنازہ ہو کے، تو پھر سرکار کو ابھی یہ قبر مبارک جو ہے یہ بالکل اوپر ہے، نیچے نہیں ہے، یہ بہت زیادہ نیچے نہیں ہے۔ تو یہ اتنی بڑی شانوں والی ہستیاں ہیں کہ جن کی کرامات کو اگر بندہ پڑھنا شروع کر دے، سننا شروع کر دے، ہزاروں لوگوں کو ملے کہ آؤ میری قبر دیکھو، اس میں تو کچھ بھی نہیں، میں تو یہ کرسی پہ بیٹھا ہوں، میں تو سرکار کے قدموں میں ہوتا ہوں۔ تو جس نے بھی اس در پہ آنا ہے انشاءاللہ، آج تک جتنے بھی آئے ہیں جولیاں بار کے گئے ہیں، ہماری دعا ہے کہ جو بھی اس در پہ آئے قیامت تک وہ جولیاں بار کے لے کے جائے اور اس کو فیضان ہر وقت ہر قسم کا فیضان ملے۔ میرے بہت پسندیدہ تسلیم صابری صاحب اور میرے جتنے نعت خوان حضرات تشریف فرما ہیں، آج میں آپ کو بہت اداس ہوں اس لیے کہ میں ادھر آپ کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھا اس وقت، لیکن الحمدللہ چلے میری حاضری ہوگی اور میں سب کو دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں اور سب کو بہت بہت میری طرف سے سلام، اور اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری آپ کی بھی قبول فرمائے اور ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ، سیدوں کی اتنی کرم نوازی ہی کافی ہے۔ بس گزارش ہے تمام سادات کرام سے اور شریف اللہ آپ سے بھی اتنی گزارش ہے کہ جتنے لفظ آپ نے بس یہاں کہے ہیں نا کہ میرے پسندیدہ تسلیم صابری، قیامت کے دن بھی یہ کہہ دیجیے گا۔ میں اسی لیے آیا ہوں، میرے آنے کا مقصد ہی یہی ہے بس کہ قیامت کے دن بھی یہ سادات فرما دیں کہ تسلیم صابری ہمارا ہے، بس اتنا ہی چاہیے، اتنی تمنا ہے، اتنی خواہش ہے۔ اور ماشاءاللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، فرید یا فرید، سید حبیب مسعود شاہ صاحب تشریف لائے ہیں۔ میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اصل مقصد ہی سیدوں کی یہاں نوکری کا مقصد یہی ہے کہ یہ پہچان اتنی بار جائے کہ سیدوں کو اچھی طرح پہچان ہو جائے اور قیامت میں بھی کہہ دیں کہ تسلیم صابری تو علی نہیں کرنے والا تھا، تسلیم صابری تو ہمارا پسندیدہ تھا، تو ہماری بخشش کا پروانہ ہو جائے گا۔ شاہ صاحب قبلہ تشریف لے آئے ہیں اور میرے بہت دیرینہ دوست محبت والے حافظ ضیاء صاحب رسالہ یار میرے ساتھ تشریف لائے تھے دبئی سے، میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں اور شاہ صاحب قبلہ ہی پڑھیں گے۔ اس سے پہلے میں اپنی حاضری کے چند اشعار خاص طور پر قدیم پنڈا صاحب نے، شعیب صاحب نے یہ خاص طور پہ کہا ہے کہ تسلیم بھائی ہمارے پیر خانے میں یہ کلام آپ نے ہمارے مرشدوں کے سامنے ضرور پڑھنا ہے، اس کے چند اشعار شاہی قبلہ بڑے الحمدللہ یہ کلام میرا الحمدللہ پوری دنیا میں مشہور ہوا۔ اس کے چند اشعار اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اس کے چند اشعار میں پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد
دوستوں کی بالکل میں سب دوستوں کی فرمائش ہے تو مل کر ٹھیک ہے. میں شاہ صاحب نے بھی اجازت دی ہے مجھے. پنڈا صاحب نے بھی کہا تھا کہ ہمارے پیروں کے سامنے یہ کلام ضرور پڑھنا ہے آپ نے. اس کے چند اشعار ایکو بہت زیادہ ہے, ایکو تھوڑی سی کم کر دیں اور آواز بڑھا دیں, ماسٹر بڑھا دیں. ٹھیک ہے, تھرو نہیں آ رہا, گونج آ رہی ہے. مل کر اہل نظر کی آنکھ بہترین ہو گیا. آپ ہاتھ بند سکتے ہیں, آپ کے باندھ کے سنیں, باندھ کے سنیں. اب اتنا اچھا کر دیا آپ نے مائک. آپ قریب ہوتے تو میں آپ کا ماتھا چوم لیتا ہوں. نہ لے کے آ, میں اٹھ جا کے چوم رہا. کوئی نہیں, مل کر ذرا پڑھیے اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی. اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی علی. اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی علی. اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی علی. اہل محمد علی والا ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر کہے اصل حق کا ولی کہتے ہیں, کاشف کنز و حبیب ازلی کہتے ہیں. اور جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے, ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں. جلی کہتے ہیں, لہجے عشق میں ولیوں کا ولی کہتے ہیں. دور تک پھیلی ہے تاریخ میں اس کی خوشبو, اس کی بینائی کے شعلے کو کلی کہتے ہیں. اور علم کے شہر کا دروازہ ہے لقب اس کا, اس کی ہر سانس کو حکمت کی گلی کہتے ہیں. اور ہر اس کو پڑھا میں نے تو معلوم ہوا کہ لغت جلال دیتا ہے, مدینے والا میرے درد ڈال دیتا ہے. اور کسی کی نسل کی پہچان کی ضرورت کیا, علی کا نعرہ شجرے کھگال دیتا ہے. پہچان کی ضرورت کیا, علی کا نعرہ شجرے کھگال دیتا ہے. دودھ پیتا ہوا بچہ یہ صدا دیتا ہے, کیا دیتا ہے. اور نام عسکر ہے میرا, ہوں میں علی کا پوتا. انگلیوں پر درے خیبر کو جو نچا دیتا ہے.
شریف ماشاءاللہ درود پاک کا ورد کریں ہوئے مبارک جلوہ فرما ہوئے فرما ہو جائیے. بعد میں انشاءاللہ سب کو موقع دیا جائے گا زیارت کا. تمام آباد اپنی اپنی جگہوں پر تشریف فرما ہوں. تمام لوگ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں. انشاءاللہ سب کو زیارت کا موقع ملے گا. سب آباد اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ جائیے. گزارش ہے سب دوستوں سے اپنی اپنی جگہ بیٹھ جائیں. آخر میں انشاءاللہ وہ مبارک کی زیارت کا شرف سب حاصل کریں گے. اور علی والا ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ رہا تھا سارا علی کا ہے. جس سمت دیکھتا نظارہ علی کا ہے. اور کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں. گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے. اور مرحب تو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا. اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے. اور تم دخل دے رہے عقیدت کے باب میں. دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے. شعر سنیے. بڑی جرت کر کے شاعری بھی تشریف لائے ہیں. تو میں نے کہا ایک نیا قطع ضرور ہونا چاہیے. اور اس کی باریکی ذرا ملاحظہ کریں. میسم تمار کو کون کون جانتا ہے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کرے. تشریح نہیں کروں گا, نہ وقت ہے نہ موقع ہے. اور تشریح شعر کا لطف ختم کر دیتی ہے. فراز دار سے میسم بیان دیتے ہیں. فراز دار سے میسم بیان دیتے ہیں. مل کر ذرا علی والے کہیں, مل کر
علی کہتے ہیں. اس میں تمار کا میں شعر پڑھنے لگا تھا، پھر انشاءاللہ کسی موقع پر میں ملتمس قاری شفقت اللہ صاحب، اس کے بعد انشاءاللہ شاہ جی نذرانہ عقیدت پیش کریں گے، تشریف لائیں اور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. میں بالکل ابتدا کر رہا ہوں، آپ سب نے میرے ساتھ مل جانا ہے. آقا احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک اور ہم سب مل کے یہ پڑھ رہے ہیں. جشن میلاد رحمت پہ لاکھوں سلام، 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 رب اعلیٰ کی چاہت پہ لاکھوں سلام.
زندہ حقیقت پہ لاکھوں سلام، ایسی زندہ حقیقت پہ لاکھوں سلام۔ از عرش تا فرش سیو لامتا، از عرش تا فرش کرسیو لامتا، مصطفیٰ کی حقیقت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ کی حقیقت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ کی حقیقت پہ لاکھوں سلام، جشن میلاد رحمت پہ۔ اور سنیے، ہر لہجہ جن کی شان بڑھے، ہر لہجہ جن کی شان بڑھے، ایسی ہر ایک ذات پہ لاکھوں سلام، ایسی ہر ایک ذات پہ لاکھوں سلام، رب اعلیٰ کی چاہت۔ اور باعث تقویت ایمان شیر زید السجادہ رشید نے قلم توڑ کے رکھ دیا، فرماتے ہیں بن کے دولہا وہ آئیں گے حشر کے دن، بن کے دولہا وہ آئیں گے حشر کے دن، ایسی پیاری قیامت پہ لاکھوں سلام، ایسی پیاری قیامت پہ لاکھوں سلام، ایسی پیاری قیامت پہ لاکھوں سلام، رب عالم کی چاہت۔ خوشبو سید العارفین صاحبزادہ سید مشتاق حسن بخاری ابن فضل میں ملک کرتے ہیں، لکھتے ہیں خاک پاگر ہو ابن فضل، خاک پاگر ہو ابن فضل، پھر ہو تیری بھی شوکت پہ لاکھوں سلام، پھر ہو تیری بھی شوکت پہ لاکھوں سلام، پھر ہو تیری بھی شوکت پہ لاکھوں سلام، جشن میلاد رحمت پہ لاکھوں سلام، رب اعلیٰ کی چاہت پہ لاکھوں سلام، جشن میلاد رحمت۔ ماشاءاللہ جی، بالکل آپ نے فرمایا، بالکل درست فرمایا، اور بہت قبلہ بڑے شہری سرکار کے زمانے ان کے سامنے پڑھنے کا شرف جنہیں حاصل رہا، عبداللطیف صاحب، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور نذران عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ جی، مختصر وقت میں اپنی حاضری پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔
الحمدللہ میرے بھائیوں، میرے اوپر واقعی جو میرے مرشد کا کرم نہ ہو تو مجھے کون جانتا ہے، اور میں وہ ہوں جس نے 18 سال سید العارفین کی بارگاہ میں حاضری کی، سبحان اللہ، اور یہ میرے لچپالوں کا کرم ہے کہ اس اسٹیج پر مجھے موقع ملا۔ تسلیم صابری صاحب، میرے اوپر اتنا کرم ہے میرے شیخ کا کہ مجھے مدینہ پاک بھی بلا لیا حضور نے، اس سے کم کرم کیا ہو سکتا ہے؟ درود شریف محبت پڑھیں، صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم یا حبیب اللہ، مت جگ جہان تھکا نظر میں کوئی آمد پیر جیا، میں تیرے قرآن کے پڑھیا ہوا بڑا سامیاں نے تطہیر دیا، جان دے کے مدد سلام کرنی، کوئی شہیر نہیں زینب دے ویر جیا، سید فضل دیا نہیں گناہگار کوئی بخشنہار رب قدیر جیا، سید فضل دیا نہیں گناہگار کوئی بخشنہار رب زمان